اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل درود فصل اول کا چوتھا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف بھیجے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث سے درود شریف پڑھنے والے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہونے کا مزدہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ اس حدیث پاک میں کسی مقدار کی بھی قید نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے درود نماز کے بعد بھی یہ لفظ نقل کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ حضرت رفیع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مجھ تک درود کو پہنچائے، اور اس کے دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ یا کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے لیے سفارشی اور بعض کے لیے گواہ، مثلا اہل مدینہ کے لیے گواہ، دوسروں کے لیے سفارشی، یا فرما برداروں کے لیے گواہ اور گناہ گاروں کے لیے سفارشی وغیرہ۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلى علي صلاة إلا عرج بها ملك حتى يحيي بها وجه الرحمن عز وجل فيقول ربنا تبارك وتعالى اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لقائلها وتقربها عينه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی جگہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی، اس وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ زاد سعید میں معجب الدنیا سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سرانگشت کی برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے جس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور مومن کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں، آپ کی صورت و سیرت کیسی اچھی ہے؟ آپ فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا۔ اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچہ سرانگشت کے برابر میزان کے پلڑے کو کیسے جھکا دے گا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، اور جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی وزن زیادہ ہوگا۔ یعنی ایک ٹکڑا کاغذ کا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا وہ 99 دفتروں کے مقابلے میں، اور دفتر اتنا بڑا کہ منتہا نظر تک ڈھیر لگا ہوا تھا، غالب آ گیا۔ یہ حدیث مفصل اسی ناکارہ رسالہ کے فضائل ذکر باب دوم فصل سوم کی نمبر 14 پر گزر چکی ہے، جس کا جی چاہے مفصل وہاں دیکھے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اور بھی اس رسالے میں متعدد روایات
اسی مضمون کی گزری ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔ فصل پنجم حکایات کے ذیل میں حکایات نمبر 20 پر اس کے متعلق مختصر مضمون آ رہا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ایما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة وقال لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے، اللہم صلی سے آخر تک، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور رحمت بھیج مومن مرد اور مومن عورتوں پر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر۔ بس یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کا قائم مقام ہے، اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے بھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ فائدہ معذر شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر فصل باندھی ہے، اس چیز کا بیان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صدقے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ صرف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر ہے، اور درود شریف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ شان اور اس کے فرشتے بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے موافق نہیں ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکوٰۃ یعنی صدقے کے حکم میں ہے۔ ایک اور حدیث سے نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ وہ تمہارے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے، اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے، یعنی ان کو پڑھانے والا اور پاک کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے اور زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا کہ مومن کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو صاحب مشکات نے فضائل علم میں نقل کیا ہے، اور صاحب مرقات وغیرہ نے علم سے مراد لیا ہے کہ اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے اور ہر خیر کی چیز اور ہر نیکی کو شامل ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ مومن کامل کا پیٹ نیکیاں کمانے سے کبھی نہیں بھرتا، اور ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو نیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود شریف ہی سے صدقے کی فضیلت حاصل کرے۔ اس ناکارہ کے نزدیک خیر کا لفظ علی العموم ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کو شامل ہے، لیکن صاحب مظاہر حق نے بھی صاحب مرقات وغیرہ کے اتباع میں خیر سے علم ہی مراد لیا ہے، اس لیے کہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں سیر ہوتا مومن خیر سے یعنی علم سے، یعنی اخیر عمر تک طلب علم ہی رہتا ہے اور اس کی برکت سے بہشت میں جاتا ہے۔ اس حدیث میں خوشخبری ہے طالب علم کو کہ دنیا سے بائیمان جاتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے بعض اہل اللہ آخری عمر تک تحصیل علم میں مشغول رہے ہیں۔ باوجود حاصل کرنے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا وسیع ہے، جو کہ مشغول ہو ساتھ علم کے، اگرچہ ساتھ تعلیم و تصنیف کے ہو، حقیقت میں ثواب طلب علم اور تکمیل اس کی کائی ہے، اس کو حق۔ اس فصل کو قرآن پاک کی 2 آیاتوں اور 10 احادیث شریفہ پر اختصار میں ختم کرتا ہوں کہ فضائل کے روایت بہت کثرت سے ہیں، ان کا احصار بھی اس مختصر رسالے میں دشوار ہے، اور سعادت کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بھی فضیلت نہ ہوتی
تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ نہ ان کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ ان کے حق کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آدمی درود پاک میں رطب اللسان رہتا وہ کم تھا، جائے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم سے اس حق کی ادائیگی کے اوپر بھی سینکڑوں اجر و ثواب اور احسانات فرما دیے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اول مجملاً ان انعامات کی طرف اشارہ کیا ہے جو درود شریف پر مرتب ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ باب ثانی درود شریف کے ثواب میں اللہ جل شانہ کا بندہ پر درود بھیجنا اور اس کے فرشتے کو درود بھیجنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر درود بھیجنا اور درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا اور ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا اور ان کے درجات کا بلند ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا، درود پڑھنے والے کے لیے اور اس کے نام اعمال میں ایک قیرات کے برابر ثواب کا لکھا جانا اور قیرات کی بھی وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفایت، جیسے کہ قریب ہی نمبر 9 کی حدیث میں گزر چکا، اور خطاؤں کو مٹا دینا اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کر دینے سے زیادہ ہونا اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شاہد و گواہ بننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پڑھنے کا جھکنا اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا اور جنت میں بہت ساری بیویوں کا ملنا اور اس کے ثواب کا 20 جہادوں سے زیادہ ہونا اور نادار کے لیے صدقے کے قائم مقام ہونا اور درود شریف زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے اور اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی برکت سے سو حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں اور عبادت تو ہے ہی اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجالس کے لیے زینت ہے۔ فقر کو اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور اس کی برکات وہ خود درود پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور پوتے منتفع ہوتے ہیں، اور وہ بھی منتفع ہوتا ہے جس کو درود شریف افضل ترین اعمال میں سے ہے اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ثواب جو سمجھدار کے لیے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں۔ ایسا سمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حریص ہو اور ذخائر اعمال کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے با کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد پھر ان مضامین کی روایت کو تفصیل سے ذکر کیا، جس میں سے بعض فصل اول میں گزر چکی ہیں اور بعض فصل ثانی میں آ رہی ہیں، اور ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان حدیث میں اس عبادت کی شرافت پر بیان دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کا درود پڑھنے والے پر المضاعف یعنی 10 گنا ہوتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ بس جتنا بھی ہو سکتا ہو سید السادات اور معدن السادات پر درود کی کثرت کیا کر، اس لیے کہ وہ وسیلہ ہے مسرات کے حصول کا اور ذریعہ ہے بہترین عطاؤں کا اور ذریعہ ہے مضرات سے حفاظت کا، اور تیرے لیے ہر اس درود کے بدلے میں جو تو پڑھے 10 درود ہیں۔ جبار الارض والسماوات بطرف سے اور درود ہے اور اس کے ملائکہ کرام کی طرف سے وغیرہ۔ ایک اور جگہ افلیجی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کون سا وسیلہ زیادہ شفاعت والا ہو سکتا ہے اور کون سا عمل زیادہ نفع والا ہو سکتا ہے اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے مقابلے میں، جس پر اللہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نور ہے اور ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں۔ یہ اولیاء کرام کا صبح و شام کا مستقل معمول رہا ہے، بس جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمع رہا کہ اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئے گا اور تیرے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے۔
تیری ساری امیدیں پر آئیں گی، تیرا قلب منور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ شانہ کی رضا حاصل ہوگی، قیامت کے سخت ترین دہشتناک دن میں امن نصیب ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔